نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض ہوئے جیسا کہ پہلوں پر بھی روزے فرض ہوئے تھے تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ روزے کی تعلیم دینے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اللہ کا بندہ اس لیے تعلیم دیتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو چاہت ایمان والوں کے ساتھ ہے وہ چاہت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پوری ہو جائے، اور مومن تقوی کے حصول میں وہ جو چاہت اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومن کی رکھتا ہے وہ پوری ہو۔ وہ چاہت کیا ہے، ساتھ ساتھ ہم جانتے چلے جائیں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت زیادہ سے زیادہ ہوتی چلی جائے۔ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، کہ متقی کے ساتھ اللہ ہوتے ہیں۔ متقی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ابدی زندگی دیتا ہے، اور ابدی زندگی میں یہ رزق جو کہ پانی سے پیدا ہوتا ہے اس پر یہ زندگی ابدی نہیں گزارتا۔ مومن نے روزہ رکھتے ہوئے بے عیبی کی طلب کی ہوتی ہے، غنی ہونا چاہا ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی طلب پوری فرما دی ہوتی ہے۔ روزہ رکھتا ہے تو استغنا، غنی ہونا چاہتا ہے، نہ کھانا چاہتا ہے جو کہ پانی کا بنا رزق ہے، نہ پینا چاہتا ہے جو خود پانی ہے، اور نہ اپنے آپ کو جوان رکھنا چاہتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو جوانی اولاد کی صورت میں دی گئی ہے، اور مومن کو جوانی، اللہ تعالیٰ کے بندے کو جوانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے علم میں عطا فرمائی ہے۔ یہ علم ہے جو اسے کبھی بوڑھا نہیں ہونے دیتا۔ جنت میں داخل ہوتا ہے تو جوان ہوتا ہے، اور جنت میں ابدی رہتا ہے تو اپنے اللہ پروردگار کے ساتھ اللہ کا مکان جو کہ ہے نہیں لیکن یہ لامکان ہوتا ہے۔ لامکانی مومن کی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف اس نے بے عیبی کی طلب دعا کی ہوتی ہے، روزہ رکھا ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے بے عیبی عطا فرما دی ہوتی ہے۔ ابدی زندگی میں محبوب رب العالمین کا ساتھ اور محبوب رب العالمین کی چاہت میں یہ بے عیب ہوتا ہے، بے عیبی اس میں ہوتی ہے، غنی ہوتا ہے۔ اغنى اللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول نے اسے حکم
اور حکم کی تعلیم علم میں، یہ سارا کچھ دے دیا ہوتا ہے جو اللہ کی چاہت ہے، لیکن یہ ہے اس کے لیے جس نے رمضان مبارک کے آنے پر روزہ رکھا ہے۔ روزہ رکھنے والا وہ ہے جو روزہ رکھتا ہے تو اب اس کی دعا یہ ہوتی ہے کہ پورا سال ہی روزہ رہے۔ پورا سال روزے رکھنے والے کی دعا یہ ہوتی ہے کہ دوسرا سال بھی روزہ رہے، تیسرا سال بھی روزہ رہے، اور جب تک کوئی 900 سال کا بھی نہ ہو جائے وہ یہی چاہے روزہ رہے۔ اور اب 900 سال روزہ رکھنے والا یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ ہو جاؤں اور وہ روزہ رکھوں جو اللہ نے روزہ رکھا ہوا ہے، جو اللہ کے بندوں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ جب اللہ کا بندہ روزہ رکھتا ہے تو اور بات ہوتی ہے، اور جب روزہ پورا کرتا ہے تو اور بات ہوتی ہے۔ یہ جو روزہ پورا کرتا ہے یہ ہے وہ جو روزہ وہ رکھتا ہے جو اللہ نے اور اللہ کے بندوں نے رکھا ہوتا ہے۔ اللہ تو روزہ رکھتا نہیں، روزہ رکھواتا ہے۔ 2 روزے ہیں، ایک روزہ وقتی ہے جو ہم 1 مہینہ روزہ رکھتے ہیں۔ وقتی روزہ اللہ سبحانہ و تعالی رکھواتا ہے جو سحری اور افطاری کا وقت ہمیں دیتا ہے۔ جب وہ روزہ رکھواتا ہے تو اس میں کھلاتا اور پلاتا ہے۔ سحری پر بھی ہم کھاتے اور پیتے ہیں اور افطاری پر بھی ہم کھاتے اور پیتے ہیں۔ یہ ہے جسے ہم وقتی روزہ کہتے ہیں۔ وقت میں رکھنا ضروری ہوتا ہے، اور وہ وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دیا اور بتایا ہوتا ہے۔ جو وقت میں وہ روزہ نہیں رکھتا اس کا روزہ ہی نہیں ہوتا۔ اور دوسرا روزہ حکمی ہے جو ہم نے کھولنا ہوتا ہے، ہم نے پورا کرنا ہوتا ہے۔ یہ روزہ اللہ نہیں رکھتا، یہ روزہ اللہ کے بندے نہیں رکھتے۔ اللہ سبحانہ و تعالی حکم دیتا ہے، اللہ کا بندہ حکم دیتا ہے اور ہم حکم کے مطابق ہو جاتے ہیں۔ فرمایا ایمان والو تم پر میں نے روزہ فرض کیا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم میرے حکم کے مطابق ہو جاؤ۔ یہ ہے متقی، یہ ہے وہ جس نے روزہ رکھا ہے جو اللہ کے ساتھ ہو گیا ہے۔ اب اللہ کے ساتھ ہونے والا وہ ہے جسے اللہ پروردگار نے اپنی چاہت میں ابدی زندگی دی ہے، اپنی چاہت میں ابدی زندگی والے کو غنی فرما دیا ہے، اور اس نے اپنے اللہ سے بے عیبی کی طلب چاہت کی ہوتی ہے، اور اللہ نے اسے بے عیبی کی عطا فرما دی ہوتی ہے۔ یہ ہے متقی کا روزہ۔ وہ پانی کے رزق کا محتاج نہیں ہوتا، اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ روزہ رکھوا دیا ہوتا ہے، کھلا اور پلا دیا ہوتا ہے۔ اس نے سحری بھی کی ہوتی ہے، اس نے افطاری بھی کی ہوتی ہے۔ وہ روزہ اللہ پروردگار نے رکھوا دیا ہوتا ہے۔ اب اس نے روزہ جب کھولا ہوتا ہے تو اللہ سے بے عیبی کی طلب کی ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے اس کی بے عیبی کی طلب پر بے عیبی عطا فرما دی ہوتی ہے۔ یہ روزہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ، اللہ کے بندوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ یہ روزہ کسی اور کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ رمضان مبارک
کا روزہ دیتا ہے تو یہ اس کی بخشش کا سامان ہوتا ہے. جو یہ رمضان مبارک کا روزہ پائے اور اپنی بخشش اپنے اللہ سے نہ کروا لے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس پر لعنت ہوتی ہے. 11 مہینے ہم کھاتے پیتے یہ سارا کچھ کرتے ہیں. 1 مہینہ پروردگار ایسا ہمیں دیتا ہے جس میں وقتی روزہ آتا ہے. اس وقتی روزے میں ہم نے جب حکم پورا کرنا ہوتا ہے تو پھر کھانا پینا نہیں ہوتا، اور جب وقت پورا ہو جاتا ہے یا وقت پورا کرنا ہوتا ہے تب ہم نے کھانا اور پینا ہوتا ہے. وقتی روزے میں جو کھاتا پیتا نہیں اسے کھانا پینا چاہیے، کیونکہ 11 مہینے ہم کھاتے پیتے آئے ہیں. اب 1 مہینہ کیسے کھانا پینا چھوڑ دیں؟ کیونکہ یہ کھانا پینا جو ہے آج ہمیں اللہ پروردگار وقت میں کھلاتا اور پلاتا ہے. جس نے اپنی بخشش نہیں چاہی اس نے 1 مہینہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے جو روزہ دیا ہے وہ نہیں رکھا. میں اور آپ روزہ نہیں رکھتے، یہ روزہ اللہ رکھواتا ہے. یہ وقتی روزہ ہوتا ہے. میں اور آپ روزہ کھولتے ہیں، رکھوایا اللہ نے ہوتا ہے، اللہ کے بندے نے ہوتا ہے. جب کوئی روزہ رکھ لیتا ہے اس کے بعد روزہ کھولنے کا وقت آتا ہے، رکھنے کا وقت نہیں آتا. یہ روزہ میں کھولتا ہوں. روزہ جب کھولتا میں ہوں تو وقتی روزہ تو اللہ نے رکھوایا ہے، حکمی روزہ تو میں نے رکھا ہے. حکم جو مانا ہے، جو روزے میں حکم نہیں مانتا وہ جو اس پر روزہ فرض کیا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا ہے، اس نے تو روزہ رکھا ہی نہیں. اور جو روزہ رکھتا ہے اور پھر روزہ کھولتا ہی نہیں، 900 سال کی زندگی میں تکلیفیں اٹھاتا ہے، تکلیفیں برداشت کرتا ہے. روزہ رکھنے کا فائدہ کیا ہوا جب روزہ ہی نہیں کھولتا؟ قید ہے لیکن قید بھی بامشقت ہے، قید ہے لیکن قید بھی عمر قید ہے. کیا ملا؟ یہ بخشش اس نے مانگی تھی. بخشش مانگنے والے کی تو شان ہی وکھری ہے کہ اسے بخشش دینے والا اللہ پروردگار بڑی شان والا ہے کہ فی کل وقت لحظۃ ہوا فی شان. وہ تو شان ہی شان کے اندر ہے. جب اللہ سبحانہ و تعالی روزہ رکھواتا ہے تو یہ کھانے پینے کا روزہ ہوتا ہے. جب میں اور آپ روزہ رکھتے اور روزہ کھولتے ہیں تو یہ حکمی روزہ ہوتا ہے. حکمی روزہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جب رکھوایا ہوتا ہے، جیسے رکھوایا ہوتا ہے ویسے رکھنا ہوتا ہے، تب یہ روزہ اللہ نے رکھوایا ہے اور ہم نے رکھا ہے. یہ ہے روزہ جو مومن کو اللہ پروردگار بخشش کے لیے دیتا ہے، ورنہ بخشش بڑی مشکل ہے. اس لیے بخشش بڑی مشکل ہے کہ نہ یہ رزق پیدا کر سکتا ہے اور نہ یہ رزق اس کے بتائے وقت میں کھا اور پی سکتا ہے. کیونکہ اس کے وقت میں تو تبھی کھا پی سکتا ہے جب وقتی سے زندگی ملی ہوئی ہو. زندگی دینے والا اگر اسے اس وقت جب رزق کھلانا اور پلانا ہے اسے پہلے مار دے، یہ کیسے کھانے اور پینے کے قابل ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں 2 بھائی تھے. ایک بھائی کا انتقال ہو گیا، سارے آ کر بیٹھ گئے اور عرض کرنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا بڑا نیک بندہ تھا، بہت نیک تھا. اس کی نیکیاں بتانے لگے.
جو پہلے بھائی انتقال کر گیا تھا، جسے اللہ نے وقت میں کھلانا اور پلانا بند کر دیا تھا، نبی رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کا جو دوسرا بھائی ہے اسے رمضان المبارک کے روزے ملے، رمضان ملا، اس کی بات کرو. جسے رمضان کے روزے ملے، رمضان ملا، اس کی بات کرو. جسے اللہ کھلاتا پلاتا بھی ہے اور جسے اللہ پروردگار کھلانے پلانے کے لیے اسے زندگی بھی دیتا ہے. ایک کو زندگی کھلانے پلانے کی وقتی دیتا ہے اور ایک کو زندگی کھلانے پلانے کی ابدی دیتا ہے. یہ جسے ابدی زندگی ملی ہے اسے روزہ بھی ملا ہے، اور جسے وقتی زندگی اور وقتی کھلانا پلانا رزق ملا ہے اسے وقتی روزہ ملا ہے. اللہ نے تو رکھوایا ہے، اس نے نہیں رکھا. اللہ نے تو رکھوایا ہے، اس نے نہیں رکھا. مزہ تو روزے کا یہ ہے کہ گورنمنٹ جب گاڑی چلائے اس نے تو اپنی منزل طے کر کے منزل پر پہنچنا ہی ہے. سہولت تو اس مسافر کے لیے ہے جو اس میں بیٹھ کر اپنا سفر طے کر کے اپنی منزل پر پہنچنا چاہے. ہماری منزل اللہ ہے. جب مومن روزہ رکھتا ہے تو یہ حکمی روزہ ہوتا ہے، اور جب مکمل کرتا ہے تو یہ تعلیمی علمی روزہ ہوتا ہے، اور جب یہ روزہ مکمل کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہوتا ہے جس نے اسے روزہ رکھوایا ہوتا ہے جو کہ وقتی ہوتا ہے، اور روزہ پورا کروایا ہوتا ہے جو کہ تعلیمی اور علمی ہوتا ہے، اور پھر اپنی چاہت میں جو اسے اپنے ساتھ رکھتا ہے تو یہ اللہ کی چاہت ہوتی ہے، اللہ کی عطا ہوتی ہے. روزہ رکھا جائے نا. روزہ رکھنے والا جب وہ روزہ رکھتا ہے جس میں یہ غنی ہو جاتا ہے، وہ روزہ رکھتا ہے جس میں ابدی حیات والا ہو جاتا ہے، وہ روزہ رکھتا ہے جو اللہ کی چاہت والا، اللہ کے ساتھ والا روزہ ہوتا ہے. یہ تو روزہ ہے، یہ تو ہم نے بھی دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہے. اور اگر کسی نے نہیں دیکھا، وہ کافر مشرک منافق نے نہیں دیکھا. اس نے بڑے روزے رکھے ہوں گے، پتہ نہیں وہ کون سے روزے رکھتا ہوگا. مومن نے تو ایک ہی روزہ رکھا ہے. مومن کا روزہ جو ایک ہی ہے، اس روزے میں کوئی فلسفہ نہیں ہے، اس روزے میں کوئی حرام نہیں ہے، اس روزے میں کوئی غیر نہیں ہے، اس روزے میں میری اور آپ کی کوئی بات نہیں ہے. روزہ اللہ نے رکھوایا ہوتا ہے جو کہ کھانے پینے کا روزہ ہے. وقت ایک مہینے کا ہوتا ہے جس میں اللہ روزے رکھواتا ہے، اور اس میں روزہ جس نے رکھا ہوتا ہے کتب علیکم الصیام، وہ مومن ہوتا ہے جس پر اللہ نے یہ روزہ عائد کیا ہوتا ہے، یعنی رکھوایا ہوتا ہے. وہ مومن ہوتا ہے. اور مومن نے جب حکم میں روزہ رکھا ہوتا ہے تو روزے میں تقویٰ ہوتا ہے. اس کے علاوہ کوئی فلسفہ نہیں ہوتا، کوئی اور چیز نہیں ہوتی. جب روزہ رکھتا ہے تو حلال پر رکھتا ہے، اور جب روزہ کھولتا ہے تو حلال پر کھولتا ہے. نہ مچھلی کا ذکر ہوتا ہے، نہ کسی اور خواہش کا ذکر ہوتا ہے کہ یہ خواہش ہونی چاہیے اور یہ خواہش نہیں ہونی چاہیے. جب وہ روزہ رکھواتا ہے تو تبھی خواہش میں کھانا پینا مباشرت ہوتی ہے، اور جب وہ روزہ کہتا ہے کہ تم نے اب رکھا ہے، اب تم نے اسے پورا کرنا ہے، تو اس میں اللہ کا حکم کی تعلیم علم ہوتا ہے. کوئی نئی بات آئی ہے روزے میں؟ میں اور آپ تو روزہ حکم میں رکھتے ہیں، اس کے علاوہ تو ہم روزہ رکھ ہی نہیں سکتے. کیا خواہش اور کیا حرام؟ اللہ رکھواتا ہے تو حلال پہ رکھواتا ہے، اللہ کھلواتا ہے تو حلال پہ کھلواتا ہے. مجھ سے اور آپ سے روزہ رکھواتا ہے تو حکم کی تعلیم اور علم میں روزہ جو ہے وہ مکمل کرواتا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور بات ہے؟ اس کے علاوہ جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ جہالت ہے. جہالت میں ہر ایک کا اپنا جہالت کے مطابق روزہ ہوتا ہے. وہ اپنا روزہ بتا رہا ہوتا ہے. اللہ کے دو ہی روزے ہیں جو ہمیں دیے گئے ہیں. ایک اللہ روزہ دیتا ہے جو وہ حکم میں پورا ہوتا ہے، اور ایک اللہ جو روزہ رکھواتا ہے وہ حلال پر ہوتا ہے، حلال پر کھولنا ہوتا ہے.
جہالت میں روزہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں وہ حلال کا ذکر کرتا ہے اور حلال کا ذکر حرام کے جزیات سے بتاتا ہے. بھئی حلال میں جزیات بھی جو حلال کے ہیں وہ حلال کے لیے ہی ہوں گے، اور حرام میں جزیات جو حرام کے ہیں وہ حرام ہی ہوں گے نا. حرام کا ہی پتہ بتائیں گے نا. اسے کیا پتہ جزیات کیا ہیں، اسے کیا پتہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے. حلال تو وہ حلال اللہ کا ہوتا ہے جو کبھی حرام ہو جاتا ہے، اور کبھی حرام اللہ کا وہ ہوتا ہے جو حلال ہو جاتا ہے. یہ جزیات میں جا کے ہوتا ہے. جو حکم تو جانتا ہے، حلال و حرام تو جانتا ہے، حلال حرام کے جزیات نہیں جانتا، تو وہ جزیات اپنے بتانا شروع کر دیتا ہے. یہ اونچا روزہ ہے، یہ درمیانہ روزہ ہے، یہ پہلا روزہ ہے، یہ پہلا عشرہ، یہ دوسرا عشرہ، یہ تیسرا عشرہ. یہ سارا کچھ بتانے کو یہ نہیں کہ بتایا نہیں جا سکتا، بتایا جا سکتا ہے، لیکن یہ حکم حلال و حرام کے جزیات میں بتایا جاتا ہے. بیوی کے لیے ماں باپ کی زیارت جائز ہے، حرام تو تب ہے جب شوہر اجازت نہ دیتا ہو. لقمہ حرام کھایا جا سکتا ہے، اس وقت لقمہ حرام کھانا حلال عین ہوتا ہے، لیکن جزیات یہ بات بتاتی ہے کہ کب جائز ہے اور کب حرام حرام ہی ہے، کب حلال کی اجازت ہے اور کب حلال حرام ہے. جہالت والے کا روزہ جو ہوتا ہے جان کر نہیں کرتا، جہالت کی وجہ سے کرتا ہے. علمی روزہ نہیں ہوتا، تعلیمی روزہ نہیں ہوتا. حکم میں اس نے جو روزہ رکھا ہوتا ہے وہ اللہ نے بس رکھوایا ہوتا ہے. اور مومن جب روزہ رکھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندے سے رکھوایا ہوتا ہے. بندے نے حکم کی تعلیم اور تعلیم میں جو بندے کو علم حاصل ہوتا ہے وہ اسے پہنچایا ہوتا ہے. اللہ دیا ہوتا ہے، اللہ اس تک پہنچا ہوتا ہے بندے کے توسل سے، اور اب اللہ اسے روزہ رکھوا رہا ہوتا ہے. یہ کیسے ہو جائے کہ کھانے پینے کا روزہ تو اللہ رکھواتا ہے اور یہ روزہ کوئی اور آ جاتا ہے ہمیں رکھوانے کے لیے؟ یہ بھی تو اللہ نے رکھوایا، وہ کھلا پلا کر رکھوایا ہے، اور یہ ہمیں اللہ پروردگار نے خود حکم میں رکھوایا ہے، اور اللہ کے بندے نے ہمیں تعلیم اور علم میں پھر اللہ سے رکھوایا ہے. اللہ روزہ رکھوائے اور اللہ کا بندہ پھر اللہ سے روزہ نہ رکھوائے، کسی اور سے روزہ رکھوا دے، وہ روزہ کیسے ہو گیا؟ وہ تو روزہ ہی نہیں ہو سکتا. مت تو اس کی ماری گئی ہے جسے اللہ نے مت دی ہے، اور اللہ کے بندے نے اس کی مت میں اضافہ کیا ہے. مت تو اس کی ماری گئی ہے جسے اللہ بھی ملا ہے، اللہ کا بندہ بھی ملا ہے، اور وہ اپنے آپ سے خود ہی ملا ہے، نہ اللہ سے ملا ہے نہ اللہ کے بندے سے ملا ہے. یہ جائز ہے؟ کوئی اپنے آپ سے ملتا رہے، یہ تو حرام ہے. اللہ نے تو جوڑا پیدا کیا ہے، شاگرد کو اللہ نے استاد دیا ہے، مخلوق کو اللہ نے اپنا آپ دیا ہے. ہر جگہ جوڑا ہے. اگر جدھر جوڑا نہیں ہے ادھر دیکھ لو، مجلس ہی نہیں ہے. جدھر دو ہیں ادھر تیسرا اللہ ہے، جدھر تین ادھر چوتھا اللہ ہے، اور جدھر کوئی نہیں ہے ادھر اللہ آپ خود ہے. دو کے ساتھ بھی اللہ ہے، تین کے ساتھ بھی اللہ ہے، چار کے ساتھ بھی اللہ ہے، اور جدھر کوئی نہیں ہے ادھر خود اللہ ہے. اللہ تو ہے نا. میں اور اگر آپ ہیں تو جوڑا ہے، اور اگر اللہ ہے تو اللہ کا تو جوڑا ہے ہی نہیں. اللہ کے ساتھ جوڑا کیسے بنے؟ بات جدھر سے چلی ہے ادھر ہی بات کا پہنچنا اصل ہے. اگر کوئی جدھر سے چلا ہے ادھر واپس نہیں پہنچتا،
اپنے گھر سے فارغ ہو جاتا ہے، اپنے اصل سے فارغ ہو جاتا ہے۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں اور ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی طرف واپس لوٹنا ہے، اور جو لوٹنے کے قابل نہیں رہا وہ تو جہنم میں چلا گیا ہے، وہ تو لعنتی ہو گیا ہے۔ اسے اللہ نے روزہ رکھوایا تھا اور اللہ نے روزہ کھلوایا تھا، نہ اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے روزہ رکھوایا اور نہ اللہ پروردگار سے روزہ کھلوایا۔ پتہ نہیں اس نے کیا کیا ہے، بتاتا خواہش کا ہے، اور اسے یہ نہیں پتہ ہوتا کہ خواہش اگر حرام ہے تو حکم حرام سے اس کی نفی کرنا ضروری ہے، اور اگر خواہش حرام ہی نہیں ہے، خواہش حلال کی ہے، خواہش اللہ نبی رسول کی ہے، تو یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ خواہش کب ہے؟ خواہش کی نفی کرنے کا کہا گیا تھا نا، یہ تو کبھی بھی دین اسلام میں نہیں کہا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی نفی کر دینا۔ مات ماری گئی ہے۔ شیطان نے کیا کیا تھا؟ شیطان نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی نفی کر دی تھی، اور جو خود اپنے آپ کو دیکھا تھا وہ خواہش تھی، خواہش کا اس نے اظہار کر دی۔ اپنے آپ کو بہتر دیکھا تھا نا، دیکھا اس نے اپنے آپ کو بہتر تھا۔ وہ کون ہوتا اپنے آپ کو بہتر دیکھنے والا؟ بہتر تو اللہ دیکھتا ہے نا، کون بہتر ہے اور کون بہتر نہیں ہے۔ وہ کون ہوتا تھا اپنے آپ کو بہتر دیکھنے والا؟ جب اس نے اپنے آپ کو بہتر دیکھا تو یہ اس نے اپنی خواہش میں اپنے آپ کو بہتر دیکھا تھا، یعنی اپنی خواہش کو دیکھا تھا۔ خواہش کا اثبات کیا اور حکم کا انکار کیا۔ کبھی بتائیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی نفی کر دے؟ پتہ نفی کرنے والا کون ہے؟ جو خواہش حرام جو ہے اس کی نفی نہیں کرتا، جو حلال خواہش اس کی نفی کر دیتا ہے۔ روزہ رکھنے والا جب روزہ اونچا اونچا بتاتا ہے اور روزے میں کوئی فلسفہ بتاتا ہے، روزے میں فلسفہ ہے ہی نہیں۔ نہ روزے کو اونچا کہا جا سکتا ہے، نہ روزے کو نیچا کہا جا سکتا ہے۔ روزہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم میں ہے، بس اللہ کا حکم ہے روزہ۔ کیا کوئی اللہ کو بڑا یا نعوذ باللہ من اللہ کو چھوٹا کہہ سکتا ہے؟ یعنی اللہ میں کوئی تغیر تبدل بتا سکتا ہے؟ تغیر تبدل تو اس میں ہوتا ہے جس میں کوئی کمی ہوتی ہے۔ یہ روزے رکھنے والے نے اللہ کی چاہت چاہی ہے کہ اللہ مجھ سے بے عیبی ختم کر دے، یہ روزہ رکھنے والے نے چاہت کی ہے اللہ سے۔ اگر یہ اللہ سے یہ چاہت کرتا تو اللہ کو بے عیب پاتا، اللہ میں کوئی کمی نہ پاتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے بے عیب کرنا چاہتا ہے، اس سے کمی دور کرنا چاہتا ہے، اسے وہ روزہ دیتا ہے جو روزہ اللہ پروردگار اپنے بندے کے حق میں چاہتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزہ جو رکھا ہوا ہے وہ روزہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سمجھانے بتانے کے لیے۔ روزہ اللہ تو نہیں نہ رکھتا، وہ روزہ جو اللہ پروردگار اللہ کے بندوں کا ہوتا ہے وہ اپنی خوشیوں کا ہے، اپنی چاہتوں کا ہے۔ وہ محتاجی کا روزہ نہیں ہوتا کہ وہ کسی کے محتاج ہونا چاہتے ہیں۔ اگر یہ ہم روزہ چاہتے تو اس میں لعلکم تتقون تقویٰ ہوتا، اللہ کی چاہت کی طلب ہوتی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی تعلیم علم میں روزہ مکمل کرنا ہوتا۔ تاکہ روزہ مکمل ہوتا تو اللہ روزہ دے کر خوش ہو جاتا۔ روزہ رکھنے کا وقت آیا تو وہ روزہ ہم نے رکھ لیا، روزہ کھولنے کا وقت آیا تو وہ روزہ ہم نے کھول لیا، روزہ پورا کرنے کا وقت آیا تو وقت نے پورا کروا دیا۔ اور باہر نکلو بھئی دیکھو سورج غروب ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ وہ نہیں جی ابھی تو غروب نہیں ہوا، مارے گئے۔ تھوڑی دیر بعد پھر یار باہر نکلو دیکھو سورج غروب ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ استاد جی نہیں ہوا، مارے گئے۔
وہ تو روزہ وقت نے پورا کروا لیا، میں نے کیا کیا، آپ نے کیا کیا؟ روزے میں فلسفہ دیکھا ہے کہ خواہش پیدا ہو گئی ہے، واہ جی واہ، خواہش پیدا ہو گئی ہے، نئی چیز کیسے آ گئی؟ یہ مولود نامولود کدھر سے آ گیا؟ ایک پیدا ہونے کے بعد تو بابا تو ہو سکتا ہے، بوڑھا تو ہو سکتا ہے، دوبارہ تو پیدا نہیں نہ ہو سکتا۔ یہ خواہش پیدا ہو گئی، واہ جی واہ، خواہش تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے رکھی ہوئی ہے، یہ بھی پیدا ہوتی ہے؟ پیدا نہیں ہوتی، جو پہلے سے ہے وہ آتی ہے، وہ وقتی ہوتی ہے، اسے آنے دیا کرو، اسے جانے دیا کرو، اس کی طرف نہ بھاگا کرو، وسوسہ ہو جائے گا، موت آ جائے گی، ہلاکت آ جائے گی، بربادی اور خسارہ ہو جائے گا، اس کو آنے جانے دیا کرو۔ وہ ہے، اللہ نے اسے پیدا کیا ہوا ہے، بھوک لگے گی تو خواہش تو پیدا ہونی ہے، اور بھوک نہیں لگے گی، پیٹ بھرا ہوا ہوگا، قورمہ دیکھا ہے، پلاؤ دیکھا ہے، الٹی آنی ہے، تو اب خواہش تو پیدا ہوگی، کھا لو۔ کیا ہو گیا؟ وہ جو چیز موجود ہے اس نے تو آنا جانا ہے ہی، یہ نہیں کہ خواہش کی ہم اصلاح کر لیں، جو اللہ کا حکم ہے وہ پورا کر لیں۔ وسوسے مجھے بڑے آتے ہیں، خواہشیں مجھے بڑی پیدا ہوتی ہیں۔ تجھے اور کوئی اللہ کا ولی پیدا ہو جائے، نعوذ باللہ منہ، دیکھو نا، بات کرنے کو تو بات کرتا ہے، لیکن اسے کیا پتا وہ بات کیا کر رہا ہے۔ تو نیک امی ہے، تو نیک اللہ کا بندہ ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کو مانتا اور حکم کا بندہ ہو کے رہ گیا ہے۔ دین سمجھ کا نام ہے، یہ چھلانگیں مار کے پل سرات جس نے پار کیا ہے، اس نے کیا کیا ہے؟ پل سرات پار نہیں ہوا، بس یہی ہوا ہے، اور کیا ہونا تھا؟ اس نے کیا کیا؟ پل سرات پار نہیں ہوا۔ اور جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ ہونا چاہا ہے تو اللہ نے بھی تو یہی چاہا، اس کا تو کام ہو گیا۔ اولئک ھم الفائزون، وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ کامیابی کی طرف 11 مہینے نماز پڑھیں تو بے حیائی برے کاموں سے منع ہو جائیں، اللہ سبحانہ منع ہو جائیں۔ پھر 1 مہینہ روزہ رکھیں تو اللہ پروردگار کے بندے ہو جائیں۔ اللہ کا بندہ وہی ہوتا ہے نا جو اللہ کے حکم میں برائی سے منع ہو گیا ہے، اور اللہ کا بندہ وہی ہوتا ہے نا کہ جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے برائی سے منع ہونے پر برا نہیں رہنے دیا، برا نہیں رہنے دیا۔ برائی کرتا ہے، جب برائی نہیں اللہ نے اسے رہنے دیا، اب وہ برائی کیا کرے گا؟ بانس ہوگا تو بجے گی بانسری، بنے گی بانسری۔ اگر بانس ہی نہیں ہوگا، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کا غیر بندہ ہی نہیں ہوگا، جب کا وجہ ربی کا ذوالجلال والاکرام، اللہ ہی اللہ ہوگا، تو ہر طرف اللہ کا ہی دیکھنا ہوگا۔ اللہ نے ہمیں روزہ دیا ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ روزہ جب دیا ہے تو روزہ رکھوایا بھی خود ہے اور روزہ کھلوایا بھی خود ہے۔ جب اللہ نے ہمیں روزہ دیا ہے تو روزہ بھی ہم نے خود رکھا ہے اور روزہ بھی ہم نے خود پورا کیا ہے۔ میرا پورا روزہ جب ہوتا ہے تو اللہ کھلوا دیتا ہے، اور جب میں اللہ کا حکم مانتا ہوں تو اللہ روزہ رکھوا دیتا ہے۔ کب بندہ اللہ سے جدا ہے اور کب اللہ بندے سے جدا ہے؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، میں اپنے بندوں کے ساتھ ہوں تو بندے اللہ کے ساتھ نہیں۔ اللہ بڑا ہے، وہ تو ساتھ ہے ہی ہے، پھر بڑا جس کو ساتھ میں مل جائے تو وہ چھوٹا بھی اللہ کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ دولت بڑی ہے جو اللہ نے امت مرحومہ کو بخشی ہے، اس کی چاہت بھی بڑی ہے جو اللہ کے ساتھ ہونا چاہتا ہے۔ مہینے کے روزے رکھنے والا اب تمنا آرزو کیا کرتا ہے؟ پورا سال ہی روزہ، پورا سال روزے کی تمنا کرنے والا کہتا ہے 900 سال بھی ہوں تو روزہ ہو۔ 900 سال پورے کرنے والا جب تمنا کرتا ہے تو اللہ والا ہوتا ہے نا، شیطان تو نہیں نہ ہوتا کہ قیامت تک وہ اپنی زندگی پوری کرنے کے بعد جہنم میں جانے والا ہوتا ہے۔ 9 سال پورا کرنے کے بعد بھی کیا کہتا ہے کہ اللہ کے ساتھ ہی رہوں میں۔
اللہ ہی مجھے روزہ رکھوائے، اللہ ہی مجھے روزہ کھلوائے، میں اللہ کے حکم میں ہی روزہ رکھوں، میں اللہ کے حکم میں ہی روزہ پورا کروں، کھولوں، تاکہ دوبارہ تیار ہو جاؤں، پھر اللہ مجھے روزہ رکھوائے، پھر دوبارہ تیار ہو جاؤں کہ اللہ میرا روزہ کھلوائے۔ اور دوسرا مر جاتا ہے کہ دیکھ باہر نکل کے سورج غروب ہوا ہے کہ نہیں، مر جانیاں، کہتا سورج تو کوئی نہیں غروب ہوا، کیا پھر اب 80 مر جانے ہو گئے۔ اللہ بہت مہربان ہے اپنے بندے پر۔ آئیے ہم یہ روزے رکھیں، جسے یہ روزہ مل جائے اور اپنی بخشش نہ کروائے اس پر اللہ لعنت کرتا ہے۔ جسے اللہ پروردگار کے بندے کا نام پہنچے اور وہ درود پاک نہ پڑھے اس پر لعنت ہو۔ اللہ کے بندے کا ملنا بھی بڑا انعام و اکرام، اس کے نام کا یہ حال ہے، اور اللہ کا بندہ جسے مل گیا اسے تو لا الہ الا اللہ ایسے جیسے اللہ ملا ہے، محمد رسول اللہ جیسے اللہ کا نبی ملا ہے۔ کیوں؟ وہ اس قابل ہیں کہ وہ اپنا آپ ہمیں دے سکتے ہیں۔ ماں باپ کی مثال سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ماں باپ اپنا آپ کیسے دیتے ہیں پتہ آپ کو؟ اپنا آپ نقطے میں اپنی اولاد کو اپنا آپ دے دیتے ہیں۔ پہلے آدم علیہ السلام کو جوانی جو ملی تھی وہ اولاد میں ملی تھی۔ یہ آدم علیہ السلام ہی اپنا آپ آگے سے آگے کرتے گئے تھے۔ ہمیں جب جوانی ملی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنا آپ ہمیں دیا ہے، نبی رسول علیہ السلام نے اپنا آپ ہمیں دیا ہے۔ کس میں اپنا آپ دیا ہے؟ علم کی تعلیم میں اپنا آپ دے دیا ہے۔ تعلیم میں ہمیں جو ملتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ملتے ہیں، اور پھر اس علم میں ہمیں اللہ پاک اللہ کا نبی مل گیا ہوتے ہیں۔ پھر ہم پتہ کیا کرتے ہیں؟ ہم جو کرتے ہیں وہی ہو جاتا ہے، ہاتھ ہمارا ہوتا ہے، ہو وہی جاتا ہے جو اللہ پروردگار نے کیا ہوتا ہے۔ اللہ جو ہمیں مل گیا، اللہ کا بندہ جو ہمیں مل گیا، اور جسے یہ دو نہیں ملے ہوتے اسے کیا ملا؟ اپنا آپ ملا ہے۔ شادی بیاہ کر لے گا تو آگے اپنے آپ کو اپنی اولاد میں دیکھ لے گا، اپنے آپ کو آگے کر لے گا۔ کب تک کر لے گا؟ شیطان نے بھی اپنے آپ کو آگے کیا اور دیکھا ہے۔ کب تک جی؟ الہ یوم الدین، قیامت تک۔ بس قیامت کے بعد نہیں، قیامت کے بعد تو ان کا وقت ہے جنہیں اللہ پاک نے وقت میں روزہ رکھوایا ہے، اور ان کا دورہ ہے جنہیں اللہ ملا ہے اور اللہ کا نبی ملا ہے، اللہ کا بندہ ملا ہے۔ 5 ملے ہیں، 5 کو 5 ملتے ہیں۔ یہ بنیادی حکم اور یہ بنیادی تعلق رشتے والے ہیں۔ اللہ کا بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی رسول کے نائبین، ماں باپ اور بیوی کو شوہر، یہ بنیادی حکم ہے۔ بنیادی حکم دینے والے جتنے بھی ہیں یہ بنیادی تعلق و رشتہ ہیں۔ جو اللہ بنیادی حکم دیتا وہی یہ چاروں کے 4 دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ غیر جو ہے، غیر مرد، غیر عورت، غیر لڑکا، غیر لڑکی، اور غیر مرد اور غیر عورت استاد، یہ نہیں ہے۔ انہیں اپنا اگر کسی نے بنانا ہے تو حکم میں ان کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ان بنیادی حکموں کو اور ان بنیادی رشتوں کو مانا ہوگا، ورنہ وہی اجنبیت قائم رہے گی۔ غیر مرد، غیر عورت، غیر لڑکا، غیر لڑکی، اور غیر مرد اور عورت استاد، یہ کفر شرک کی ابتدا ہے، اور یہ بغض ہمیشہ جو ابراہیم علیہ السلام نے کفر شرک والوں سے کیا ہے یہ قائم ہی رہتا ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔
سنا؟ کان تو سنتا ہے، لیکن سنا اس نے کیا ہے؟ الستو بربکم قالوا بلا سنا ہے یا اس کے علاوہ سنا ہے؟ اس لیے غیر کو کبھی نہ سننا، کان ناپاک ہو جاتا ہے. غیر کو کبھی نہ دیکھنا، آنکھ ناپاک ہو جاتی ہیں. غیر سے کبھی نہ بولنا، زبان ناپاک ہو جاتی ہیں. حکم کے خلاف کرنے سے کام خراب ہو جاتا ہے، اور حکم کی مطابقت میں عمل بجا لانے سے عمل کی اصلاح ہو جاتی ہے. اور حکم کی تعلیم میں اللہ کا حکم پورا کرنے سے تعلیم علم میں اللہ پروردگار اللہ کا بندہ عطا ہو جاتا ہے. ہر جگہ جو چیز ہے وہی ہوتی ہے، ہم نے خلط ملط کر دیا. یہ ظالم ہے، ظالم بڑا ہوتا ہے. باقی ساری کمیاں کوتاہیاں ظلم کی وجہ سے ہوتی ہیں. اگر ظلم نہ رہے کمیاں کوتاہیاں کدھر ہوتی ہیں؟ اسی لیے اللہ پروردگار ہمیں جو بتاتا ہے وہ یہی کہ ظلم نہ کرنا، سامنے دشمن بھی آ جائے ظلم نہ کرنا. آج بادشاہ، قاضی، لشکر ننگا ہو گیا ہے. جن کے سامنے ننگا ہوا ہے وہ اس کا پیروکار ہے، اس کا لشکر ہے، اس کا قاضی ہے. بادشاہ ننگا اس کے سامنے ہوا ہے، سارے ننگے ہیں. اللہ کا بندہ ڈھانپا ہوا ہے، اس کا رزق بھی ڈھانپا ہوا ہے، اسے اللہ نے اپنی حفاظت میں رکھا ہوا ہے. یہ وہ ہے جو ظلم نہیں کرتا، ظلم کا ساتھ نہیں دیتا. اور جنہوں نے ظلم کیا ہے وہ بڑا ظلم یہ ہے کہ وہ ظالم کا ساتھ دیتے ہیں. قاضی نہیں رہ جاتے، وہ لشکر نہیں رہ جاتے، وہ پیروکار نہیں رہ جاتے، وہ ظالم کا ساتھ دے کے بڑے ظالم، ظالم سے بھی بڑے ظالم ہو جاتے ہیں. ان کے سامنے پرامن احتجاج نہیں ہوتا. پرامن احتجاج اپنے یار دوست کے سامنے، اپنی امی ابا حضور کے سامنے، اپنے بڑے کے سامنے احتجاج ہوتا ہے. یہ تو دشمن ہیں، ان کے سامنے پرامن احتجاج نہیں ہوگا، اسے دشمنی کہا جائے گا. وہ اس پرامن احتجاج کو دشمنی کہیں گے اور اپنے دشمن کے بخیے دیڑنا چاہیں گے. ان کے ساتھ ایک ہی بات ہوتی ہے. جہاد، دو طرح کے جہاد ہوتے ہیں. ایک اللہ کی راہ میں مرنے کا اور مارنے کا جہاد ہوتا ہے اللہ کی راہ میں، اور ایک اس وقت تک چپ کا جہاد ہوتا ہے، اعراض کا جہاد ہوتا ہے. اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، راہ سے ہٹ جانے کا جہاد ہوتا ہے. مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ چلے جانے کا جہاد ہوتا ہے. یہ جہاد چپ اس لیے ہوتا ہے کہ تیاری کرنی ہوتی ہے مرنے اور مارنے کے لیے. اور اگر کوئی تیاری نہیں کرتا تو اس نے جو جہاد چپ کیا ہے یہ گونگا جہاد، شیطان کا جہاد ہوتا ہے. گونگا جہاد ہوتا ہے کہ ظلم اس کے سامنے ہو رہا ہوتا ہے. یا تو یہ تیاری کا جہاد کرتا، چپ رہتا، یا یہ بولتا، ایکشن لیتا، مرتا یا مارتا. جس نے ظلم کا ساتھ دیا ہے اور تنخواہیں دی ہیں اسے نہیں پتا کہ لقمہ حرام اس وقت جائز ہوتا ہے جب جان جانے کا خدشہ ہو، اور اگر کلمہ کفر کہنے سے پھر بھی جان چلی جاتی ہے تو پھر تو کلمہ کفر نہیں نہ کہا جا سکتا. پھر تو بپانگے دا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے جان جانے آفرین کے حوالے کرنا فرض ہوتا ہے. جب تنخواہیں لی جا رہی ہیں
جب تنخواہیں یہ سہولیات لی جا رہی ہیں، سارا کچھ کیا جا رہا ہے اور ظلم کا ساتھ بھی دیا جا رہا ہے، تو اس وقت ایک بار ہی تھا نا یہ کہ جان بچانے کے لیے وہ کلمہ کفر کہہ دیتا، جان بچ گئی تھی تو اپنے گھر چلا جاتا۔ یہ تو بات درست نہیں ہے نا کہ جان بچانے کے لیے جان بچ گئی، اب گھر میں جا کے کلمہ کفر کرتا رہے۔ اگر کسی کو کلمہ کفر میں جان بچتی نظر نہیں آتی تو جان قربان کرنا فرض ہوتا ہے، اور اگر کسی کو جان بچاتے ہوئے کلمہ کفر جب کہتا ہے قید ہو جاتی ہے تو اب قید میں جانا یہ اس کے لیے ٹھیک ہو جاتا ہے، یا تو قید میں چلا جائے یا جان بچا کے اپنے گھر چلا جائے۔ جب جان بچا کر گھر چلا جائے تو وہاں کلمہ کفر اب حرام ہو جائے گا، اور جب قید میں چلا جائے تو اب قید ہو گئی ہے، وہاں کلمہ کفر کہنا جائز نہیں ہے، کہ قید تو لی اس نے اس لیے ہوتی ہے کہ میں نے کلمہ کفر نہیں کہنا۔ ادھر وہ حال ہے، یہ بہت زیادہ پڑا ہوا ہے کہ ظلم میں کب بولنا ہے اور کب نہیں بولنا، یہ گونگا شیطان ہوتا ہے، سارا کچھ کرتا جا رہا ہے، ظلم پر ظلم ڈھاتا جا رہا ہے۔ جب ظلم پورے کا پورا ڈھا لیا، اب ضمیر مردہ جاگ گیا ہے، اب دوبارہ ضمیر نہیں مردہ ہونا چاہیے، کیونکہ مرتد ہو جاتا ہے نا پھر بندہ، میدان چھوڑ کر جب پھر بھاگ جاتا ہے تو مرتد ہو جاتا ہے۔ ظالم نے تو یہ باتیں کرنی ہیں کہ اس نے کہہ دیا ہے، اس نے دوبارہ کلمہ کفر کہہ دیا ہے، اس نے تو کرنی ہے، لیکن ہمیں جو دیکھنا ہے وہ کرنے والے کے بارے میں ہم نے بات کرنی ہے، اسے نہیں کرنا چاہیے، پتہ نہیں اس نے کیا ہے کہ نہیں کیا۔ ظلم پھر ظلم ہے، وہ ظلم ہی رہتا ہے، ظالم نہیں ہونا چاہیے۔ مظلوم اس وقت تک ہونا چاہیے وہ روک نہیں سکتا، اور ظلم روکتے ہوئے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کا وقت نہیں آیا ہوتا، اس وقت ہلاکت میں نہ ڈالا جائے، تیاری کی جائے۔ اور جو ظلم سے نکلنے کے لیے اور ظالم کو ختم کرنے کے لیے تگ و دو کوشش نہیں کرتا، اسے کیا پتا اس نے پوری زندگی جہاد کی آرزو نہیں کی ہوتی۔ یہودی عیسائی ہو کے اس لیے مرتا ہے کہ یہودی عیسائیوں کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ ظالم کو ختم کرنے کے بجائے جو نبی رسول ظلم کو ختم کرنے، ظالم کو ختم کرنے آئے ہوتے ہیں، انہیں وہ ختم کرنے پر تل جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنا ساتھ، اپنے بندے کا ساتھ دے۔ ہمارا جہاد تو ان کے ساتھ ہے، بس ہمیں نہیں پتہ جہاد کیا ہوتا ہے۔ ہمارے کمانڈر جو ہیں، ہمارے اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی جو ہیں، وہ ہمیں جہاد کرواتے ہیں، وہ جو جہاد کرواتے ہیں وہ ہمارا جہاد ہوتا ہے۔